بینگ اے مدر، آپ اکثر یہ سوچتی ہیں کہ بچے آپ کی بات کیوں نہیں سنتے۔ اصل راز ماں کی ان 6 خامیوں میں چھپا ہوا ہے جو اننوئنگلی یا دانستہ طور پر معصوم دلوں کو ضدی، ہٹ دھرم اور نافرمان بنا دیتی ہیں۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر بچے ماں کی محبت کے باوجود ماں کی بات کو اہمیت نہیں دیتے؟ آپ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے اپنا آرام قربان کر دیتی ہیں، دن رات کام کرتی ہیں اور تھکن برداشت کرتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے بچے نصیحت کو سن کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے مزاج میں ضد اور ہٹ درمی بڑھتی جاتی ہے۔ کبھی آپ نرمی سے سمجھاتی ہیں، کبھی سختی اختیار کرتی ہیں، مگر ہر بار نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ تو بچوں میں اس طرح کی ضد کہاں سے آتی ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ بچے ماں کی آواز کو تو سنتے ہیں مگر دل کی گہرائی سے قبول نہیں کرتے، اور آپ حیران رہ جاتی ہیں کہ جتنا آپ انہیں روکنے ٹوکنے کی کوشش کرتی ہیں اتنا ہی وہ اپنی ضد پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ بات ہر اس ماں کے دل کو پریشان کرتی ہے جو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے محنت اور جدوجہد میں لگی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں، بچوں کو ڈھیٹ اور ضدی بنانے میں نہ اکثر ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ راز چھپا ہے ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں غیر دانستہ طور پر کر جاتے ہیں۔ وہ رویے جو ہمیں معمولی لگتے ہیں وہ بچے کی شخصیت پر پہاڑ جیسے اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ یعنی ہم مدرس کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو بچوں کو نافرمان، ضدی اور ہٹ دھرم بنانے کا بیج بو دیتی ہیں۔ دیکھیں، ایک چھوٹا سا بچہ جو ماں کو اپنی پوری کائنات سمجھتا ہے اور ماں بھی اسے اپنی سانسوں کی دھڑکن کہتی ہے، ابتدا میں تو ماں کی وہ ہر بات پر لبیک کہتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں دبنے لگتی ہیں نا، تو اس کے معصوم دل میں بغاوت کے بیج اگنے لگتے ہیں۔ روز روز کی ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک اس کی مسکراہٹ چھین لیتی ہیں، اس کو مزید ضدی بنا دیتی ہے اور یوں نافرمانی کی راہیں کھلنے لگتی ہیں۔ نمبر 1، شاؤٹنگ، یعنی بچوں پر چیخنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ دیکھیں، ایک ماں کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ بچے کے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ یہ الفاظ صرف کانوں سے نہیں ٹکراتے بلکہ بچے کی روح میں جا کر نقش ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس، اکثر مائیں یہ بھول جاتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اونچی آواز، سخت لہجہ اور بار بار کی ڈانٹ بچے کو سیدھا کر دے گی، اسے سدھار دے گی، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ماں کی چیخ بچے کے دل کے تاروں کو زخمی کر دیتی ہے۔ ہر بار جب ماں کا لہجہ بلند ہوتا ہے تو بچے کے دل میں ایک نئی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہ دیوار آہستہ آہستہ اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ بچہ ماں کی بات سننا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بچہ جو ہنسی اور سکون کی تلاش میں ماں کی گود کو اپنا آسرا سمجھتا تھا، وہ وہاں چیخ و پکار کا شور پا کر ضد کو اپنی پناہ بنا لیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو بچے سب سے زیادہ ڈانٹے جاتے ہیں نا، وہی سب سے زیادہ ضدی نکلتے ہیں۔ بلیو می، یہ فیکٹ ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پیدائشی طور پر ضدی اور ہٹ دھرم تھے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کی ڈانٹ اور تلخی نے انہیں ضد کو ڈھال بنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچے کی ہر وقت کی روک ٹوک، چیخ و پکار اور ڈانٹ ڈپٹ سن کر کیا سوچتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں چاہے کچھ بھی کر لوں، ماں خوش نہیں ہو سکتی، اور یوں وہ اپنی مرضی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کا بچہ فرما بردار بنے، اوبیڈینٹ رہے، تو اپنی زبان کو نرم کریں۔ ایک مسکراہٹ، ایک اسمائل، ایک پیار بھرا لمس، ایک پیار بھرا ٹچ، ایک محبت بھرا جملہ وہ معجزہ کر سکتا ہے جو 1000 چیخیں نہیں کر سکتی۔ یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نرم بول دل کو جیتتے ہیں اور سخت لہجہ دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ یہی وہ پہلی بڑی غلطی ہے جو بچے کو ڈھیٹ اور ضدی بنا دیتی ہے۔ بچے کو ضدی، ڈھیٹ اور ہٹ دھرم بنانے کے لیے ماں کی جو دوسری غلطی ہے وہ ہے بریکنگ پرومس، یا وعدہ پورا نہ کرنا۔ مس کمٹمنٹ۔ دیکھیں، بچے کے لیے ماں کا وعدہ محض ایک جملہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی مقدس گواہی ہوتا ہے جسے وہ اپنے دل کی تختی پر یاد کر لیتا ہے۔ جب ماں کہتی ہے نا، کل تمہیں وہ کھلونا دوں گی، کل تمہیں فلاں جگہ لے کر جاؤں گی، نیکسٹ ویکینڈ تمہیں اس پارک میں جھولے دلاؤں گی، یا یہ کام مکمل کرو پھر میں تمہیں انعام دوں گی، تو بچہ ان الفاظ کو اپنی معصوم دنیا کی سب سے بڑی حقیقت مان لیتا ہے۔ لیکن جب وہ وعدہ پورا نہ ہونا تو وہ معصوم دل ایسے ٹوٹتا ہے جیسے کسی نے روشنی کی شمع کو بجھا دیا ہو۔ یہی لمحہ ضد اور ڈھیٹ پن کے بیج کو بونے لگتا ہے۔ سوچیں، ایک چھوٹا سا دل جو اپنی ماں کی ہر بات کو سچ مانتا ہے، جب وہ بار بار دھوکہ کھاتا ہے نا، تو اس کے اندر یہ سوچ گھر کر لیتی ہے کہ ماں کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ماما تو جھوٹ بولتی ہیں، اور آپ کے بار بار ایسے رویے سے بچے کا آپ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ پھر بچہ یہ سوچتا ہے کہ ماما پر تو ٹرسٹ کیا ہی نہیں جا سکتا، ماما تو ایسے ہی کچھ بھی بولتی رہتی ہیں، اور یہ سوچ بچے کے اعتماد کو دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہے۔
وہ دوسروں کی بات تو یقین کر لے گا لیکن آپ کی باتوں کو کبھی بھی سچ نہیں مانے گا کہ یہ بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ پھر بچہ ماں کی نصیحت کو مذاق سمجھنے لگتا ہے اور سیریس ہی نہیں لیتا، اور یوں نافرمانی اس کے رویے کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ ایکچولی ماں کے ٹوٹے ہوئے وعدے بچے کے اندر ایک تلخ زہر بھر دیتے ہیں، چاہے ماں نرمی سے بات کرے یا سختی سے، بچہ جھوٹ ہی سمجھتا ہے۔ تیسری غلطی ہے بچے کو دوسرے بچوں کے سامنے، ان کے کزنس کے سامنے یا دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے ذلیل کرنا یا انہیں شرمندہ کرنا۔ آپ یقین کریں یہ وہ خنجر ہے جو ماں نادانی میں ہی اپنے بچے کے دل میں گھونپ دیتی ہے۔ جب ماں اپنے بچے کے کسی بھی غلطی کو 4 لوگوں میں یا کسی محفل میں ڈسکلوز کرتی ہے نا، بے پردہ کرتی ہے، تو بچہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم ختم ہو جاتی ہے۔ وہ شرمندہ ہونے لگتا ہے، آپ نے تو اپنا کام آرام سے کر دیا، بچے کو دوسرے بچوں کے یا اس کے کزنس کے سامنے، اس کے دوستوں کے سامنے ڈانٹ دیا، لیکن باقی بچے جب اس پر ہنستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں نا، تو بچہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے کیونکہ جب بچے کی عزت عوام میں چلی جائے نا، تو ایک دراڑ پیدا ہو جاتی ہے جو آسانی سے نہیں بھر پاتی۔ سوچیں اگر آپ کو کوئی 4-5 لوگوں میں بے عزت کرے تو آپ کو اپنی کتنی انسلٹ فیل ہوگی۔ سیم اسی طرح بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی بھی اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ ایک ننھا سا دل جو اپنی ماں کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتا ہے، جب محفل میں اس کی خامی کا ذکر ہوتا ہے نا، تو وہ خود سے سوال اٹھاتا ہے کہ کیا میں واقعی اتنا برا ہوں؟ بچہ دفاعی ہو جاتا ہے، ڈیفینسو ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے ضد اور ڈھٹائی کو اپنا لیتا ہے۔ ایسے بچے بولتے کم ہیں لیکن ان کے دل میں تلخ جذبات پلتے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو بہت سخت بولتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ مما نے میری انسلٹ کی ہے، مجھے اس کے سامنے رسوا کیا ہے، اب میں بھی ان کی بات نہیں مانوں گا، یا تو اب میں اور زیادہ بدتمیزی کروں گا، اور اس شرمندگی کا زخم ڈانٹ سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے اور یہ تعلقات کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ نے بچے کی اصلاح کرنی ہے نا، تو سب کے سامنے نہ کریں، اکیلے میں اسے سمجھائیں، کیونکہ اصلاح کا مقصد شرمندگی نہیں سدھارنا ہونا چاہیے۔ بچے کو تنہائی میں پیار سے سمجھائیں، ذاتی انداز میں رہنمائی دیں، اور کبھی بھی اس کی عزت عوام میں مجروح مت کریں، برداشت کر جائیں۔ بچے کی اپنی عزت ہوتی ہے، بچہ گھر کا چراغ ہے، اسے محفل میں بجھانے کے بجائے دل میں روشنی دیں، ورنہ ایک دن یہی بچہ جسے آپ لوریاں سناتی ہیں، جو آپ کے دل کی دھڑکن ہے، آپ کی دنیا ہے، وہ آپ سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ 4تھ مسٹیک، ہر وقت کی پابندیاں لگانا۔ جب ہر لمحہ ماں کی زبان سے یہی الفاظ گونجیں گے، یہ مت کرو، وہاں مت جاؤ، یہ نہ کھاؤ، وہاں مت بیٹھو، اتنی دیر تک مت کھیلو، اس کے ساتھ مت کھیلو، تو بچہ اپنے آپ کو قید کے پنجرے میں محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہ کیفیت اس کے دل میں یہ سوچ جگا دیتی ہے کہ میری زندگی میری نہیں ہے، میری خواہشوں کی کوئی قدر نہیں ہے، مجھے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی یہ مسلسل پابندیاں اور جبر اسے آہستہ آہستہ باغی بنا دیتا ہے۔ پھر اس نے جو کرنا ہے وہ آپ سے چھپ کر کرتا ہے، آپ کو بتاتا نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ایک بچہ زیادہ ٹائم کے لیے کھیلنا چاہتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر جانا چاہتا ہے، گیٹ ٹوگیدر کرنا چاہتا ہے، اپنی معصوم خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے، جب آپ اسے بار بار اس طرح روکیں گی نا، تو وہ اپنی ان آرزوؤں کو دبانے کے بجائے چھپ کے وہ کام کرنے لگے گا۔ وہ آپ کو بتائے بغیر آپ کی ہر نصیحت کو اپنی آزادی، اپنی فریڈم پر حملہ سمجھنے لگے گا۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ماں کے خلاف ڈٹ جائے گا، وہ ریبیلینس ہو جائے گا، باغی ہو جائے گا، اور آپ کے لاکھ سمجھانے سے بھی اس کے دل میں یہ خیال بیٹھ جائے گا کہ میری ماں مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتی۔ باقی سب کی مائیں انہیں اپنی مرضیاں کرنے دیتی ہیں، لیکن میری ماں بس مجھے روکنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں بچہ کوئی مٹی کا پتلا نہیں ہے جسے آپ اپنی مرضی سے توڑ موڑ لیں گے۔ دیکھیں بچہ ایک پرندہ ہے، اگر آپ بار بار اس کے پروں کو کاٹنے کی کوشش کریں گی نا، تو وہ ایک دن ضد میں پنجرہ توڑ کر ہی اڑ جائے گا۔ مسٹیک نمبر 5 یہ ہے کہ بچوں کو وقت پر توجہ نہ دینا۔ یہ وہ غلطی ہے جو بظاہر تو بہت چھوٹی لگتی ہے، ہمیں اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں یہ سب سے زیادہ زہر آلود ہے۔ جب ماں ایک بچے کو وقت و توجہ نہیں دیتی، اس کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ نہیں کرتی، اس کی باتیں توجہ سے نہیں سنتی، تو وہ بچے کے دل میں ایک ایسی خلا چھوڑ دیتی ہے جو نہ دولت سے بھرتی ہے، نہ شہرت سے، اور نہ ہی دنیاوی کامیابی سے۔ جب بچہ اپنی کوئی چھوٹی سی کامیابی، کوئی بات یا اپنی کوئی چھوٹی موٹی لڑائی لے کر آپ کے پاس آتا ہے نا، اور آپ کہتے ہیں نا نہیں ابھی میں مصروف ہوں، ابھی مت بتاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ کے یہ جملے بچے کے دل پر ایک ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہی احساس آہستہ آہستہ اس کے دل کو ضدی، ڈھیٹ اور بغاوت پر مائل کر دیتا ہے۔ وہ اپنے زخموں کو چھپانے کے لیے ضد کو ڈھال بنا لیتا ہے۔ اگر ماں کے پاس وقت نہ ہونا تو وہ سکون کہیں اور تلاش کرنے لگتا ہے، کبھی دوستوں میں، کبھی اسکرین پر، کبھی غلط راستوں پر۔ یہ محرومی صرف دنیاوی نقصان نہیں ہے بلکہ دینی نقصان بھی ہے، کیونکہ جب ماں توجہ نہیں دیتی تو بچہ دینی تربیت، اخلاق اور قرآن کی روشنی سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ مسٹیک نمبر 6 بچوں کا دوسرے بچوں سے موازنہ کرنا۔ جب آپ کہتی ہیں نا کہ فلاں کا بچہ تو بہت فرمانبردار ہے، اپنے ماں باپ کی ساری باتیں مانتا ہے،
تم کیوں نہیں مانتے، فلاں تو اتنے اچھے نمبر لیتا ہے، تم ہمیشہ ہی پیچھے رہ جاتے ہو۔ یہ الفاظ ہمارے لیے تو معمولی ہوتے ہیں، لیکن بچے کے دل میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ بچے کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور اس کا اعتماد ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے کا ذہن، اس کے انٹیلیجنس، اس کی صلاحیتیں اور اس کی عادتیں ایک جیسی ہوں۔ ہر بچہ یونیک ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ کیپیبلٹیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اس کا موازنہ دوسرے بچوں کے ساتھ آپ کرتی ہیں نا، تو وہ احساس کمتری میں چلا جاتا ہے، اور یہی انفیریورٹی کمپلیکس یا دہکتا ہوا لاوا ہے جو اندر ہی اندر ضد اور ہٹ دھرمی کی شکل میں پھٹنے لگتا ہے۔ بظاہر تو وہ بچہ خاموش نظر آتا ہے، لیکن اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ پھر وہ اپنے رویے سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، چاہے ماں باپ خوش ہوں یا نہ ہوں۔ اگر آپ اپنے بچے کو رسپیکٹفل اور اوبیڈینٹ بنانا چاہتی ہیں تو اسے دوسروں سے مت تولیں۔ ہر بچہ کائنات میں الگ جگہ رکھتا ہے، اس کی انفرادیت کو دیکھیں، ورنہ آپ کے یہی الفاظ اسے آپ سے دور کر دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بچوں کی تعریفیں کریں، انہیں اپریشیٹ کریں۔ پورے دن میں وہ کوئی تو اچھا کام کرتے ہی ہوں گے نا، بس اسی کو پکڑ لیں اور اس کی تعریف شروع کر دیں۔ یقین کریں، آپ اپنے بچے کو جس اچھے عمل کی تعریف کرتے ہیں نا، تو وہ بچہ وہ کام اور اچھے طریقے سے اور بار بار کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا، بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ، یعنی آپ بچے کے جس بھی عمل کی تعریف کریں گے، بچہ وہی کام بار بار کرے گا۔ چاہے آپ اس کی اچھائی کی تعریف کریں یا اس کے کسی برے عمل کو ڈسکس کریں، بچہ وہی کام دہرائے گا۔ تو ان سبھی غلطیوں پر غور کریں اور اپنے رویے میں پہلے بہتری لانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے بچے بہتر ہو سکیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے میں جو ہے کانفیڈنس لیول بڑھے گا، وہ اوبیڈینٹ اور رسپیکٹفل ہوگا اور آپ کے فرما بردار بھی بن جائیں گے۔ سو ناؤ اباؤٹ مائی ٹوڈیز کنٹینٹ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو میں کوئی ایک بھی بات آپ کے دل کو چھو کر گزری ہے نا، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ لائک تو ضرور بنتا ہے۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔